میں ایک دفعہ یہ جہاں خانہ بدوش پھرتے رہتے ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، انہیں گگڑ کہتے ہیں، گگڑ، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، تو وہ بڑے شوق سے گیدڑ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بندوق وغیرہ تو ان کے پاس ہوتی نہیں، تو وہ گیدڑ کو وہ کڑکی سی لگا کر اس میں پھنساتے۔ تو میں ان خانہ بدوشوں کے پاس چلا جاتا تھا، کچھ ان کی مدد کر دی، کچھ گپ شپ، کچھ ان کے نظریات عقائد کو، ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب، میری عادت تھی دیکھتا یہ کیا کرتا۔ تو میں نے کہا یار یہ گیدڑ تو بڑا چالاک جانور ہے، اور یہ تو جلدی سے اس میں پھنسنے والا نہیں، اسے کیسے پھنسا لیتے؟ اس نے کہا جی واقعی یہ بڑا چالاک جانور ہے، لیکن ہم اس سے یہ کرتے ہیں کہ ہم قصاب سے جانور کا پھیپھڑا لے آتے ہیں، بکرے کا یا بھیڑ کا، بڑا جانور ہو تو پھیپھڑے کا ٹکڑا لے آتے ہیں، اسے پھر ہم ایک رسی سی ڈال کے تو اسے جنگل میں گھسیٹنا شروع کر، یہاں سے گھسیٹا، ادھر لے گئے، ادھر سے، اس طرح ہم ٹیڑھا میڑھا کرتے اسے 1.5-2 میل ہم زمین پہ اس طرح گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے جا کر کڑکی لگا کر اس میں وہ گوشت رکھ کے اوپر پتوں شتوں سے مٹی سے ہلکے سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو پھرتے پھرتے سے زمین سے وہ بو آ جاتی ہے گوشت کی۔ اب سیاڑا بڑا ہے، احتیاط بڑی کرتا ہے، لیکن یہ چل پڑتا ہے اس بو پہ جب اسے 1.5-2 میل پھرنا پڑتا ہے تو اتنے میں وہ پاگل ہو چکا ہے، اسے کڑکی شڑکی یاد نہیں رہتی، وہ گوشت کے لیے بے قرار ہوتا ہے، تو دیوانہ وار اس پہ منہ مارتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ انسان کی بھی وہی مثال ہے، دنیا کا چسکا لگتا ہے نا، پھر پیچھے پیچھے چلتے 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 یہی باقی سب کچھ بھی شیطان کی کڑکی میں پھنس جاتا۔ تو فرمایا یہ دماغ کو یہ کفر اور گناہ تب ہوتا ہے جب عقل ساتھ چھوڑ دے، جیسے وہ شکاری نے کہا تھا نا کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے، بس اسی میں لگ جاتا ہے کہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اس گناہ میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس کے سوچنے کی قوت ماری جاتی ہے شیطان کی کڑکی میں۔ تو فرمایا نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے دماغ خراب کر لیے اور دنیا کی بو پہ چل پڑے تو پھر وہ شیطان کی کڑکی میں لگیں گے، وہ تو دماغی معاف ہو گئے۔